ویکسینیشن ڈرائیو کا آج آغاز، ایک روز میں 35 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی قوم کو شجرکاری مہم میں شرکت کی دعوت، کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے شجرکاری انتہائی اہم اور ناگزیر ہے۔ 2023 تک 10 ارب درخت لگانا ہمارا ہدف ہے۔ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر کا وزیر اعظم عمران خان کی شجرکاری مہم میں حصہ لینے کا اعلان، کہتی ہیں شجرکاری کی زبردست مہم کا حصہ بنے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی شجرکاری مہم کا منصوبہ معقول ہی نہیں بلکہ انفرادی طور پر بہتر ثابت ہوگا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 8 اموات، تعداد 6082 ہو گئی، مزید 634 افراد میں وائرس کی تشخیص، 2,84,121 مریض، سندھ میں 2,262، پنجاب میں 2,169، خیبر پختونخوا میں 1,230، بلوچستان میں 137، گلگت بلتستان میں 55، آزاد کشمیر میں 58 اور اسلام آباد میں 171 مریض انتقال کر چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,07,30,000 ہلاک تھی۔ امریکہ میں 1,65,200، برازیل میں 1,05,43، میکسیکو میں 52,000، روس میں 14,854، بھارت میں 43,453، سعودی عرب میں 3,130، برطانیہ میں 46,566، اٹلی میں 35,203 اموات۔ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے نانا، حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاجی تحریک خطائف میں پڑ گئی، آل پارٹیز کانفرنس کے امکانات بھی مخدوش، مولانا اکیلے ہی تحریک کے لیے متحرک، احتجاجی تحریک سے قبل نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تحریری معاہدے کی شرط بھی رکھ دی۔ احسن اقبال کہتے ہیں ملک قرضوں کے دلدل میں پھنسا ہے، بتائیں راوی منصوبے کے لیے 5,000 ارب کہاں سے آئیں گے؟ دیامیر بھاشا جین کے لیے 28 ارب درکار مگر 16 ارب روپے مختص کیے، حکومت قومی منصوبوں کے لیے رقوم فراہم نہیں کر رہی، حکومت عوام کو دکھانے کے لیے ہوائی قلعے بنا رہی ہے۔ سوابی میں نوجوانوں کی اپنے ہی گھر میں فائرنگ، والد ماموں اور نانا قتل، ملزم فرار ہو گیا، ملزم نے 10 سال قبل اپنے والد پر فائرنگ کی تھی۔ مسئلہ کشمیر پر خاموش رہنا آپشن نہیں، بھارت علاقائی بدماشی چھوڑ دے، مہاتیر محمد کی مودی سرکار کو تنبیہ، کہتے ہیں عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر نوٹس لینا چاہیے، کشمیری سخت فوجی محاصرے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، انسانیت کے لیے آواز اٹھانے کو ترجیح دی ہے۔ بیروت دھماکے نے لبنان کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کر دیا، ہزاروں شہریوں کا مظاہرہ، مشتعل افراد کا وزارت خارجہ کی عمارت پر قبضہ، جھڑپوں میں ایک پولیس اہلکار ہلاک، متعدد سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، پارلیمنٹ پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش، فورسز نے مظاہرین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ سب سے پہلے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، پاک فوج کی بارشوں سے متاثرہ دادو میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، نئی گاش ڈیم کے بند ٹوٹنے سے متاثرہ افراد کی امداد، آرمی انجینئر کی کشتیاں سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے لگی، متاثرہ علاقے میں طبی سہولیات کے لیے میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کی بارشوں سے متاثرہ دادو میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، نئی گاش ڈیم کے بند ٹوٹنے سے متاثرہ افراد کی امداد کی جا رہی ہے، آرمی انجینئر کی کشتیاں سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے لگ گئی، متاثرہ علاقے میں طبی سہولیات کے لیے میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیا گیا ہے، جو علاقے متاثر ہیں وہاں پر فوج پہنچ چکی ہے امدادی کارروائیوں کے لیے۔ پاک فوج کی بارشوں سے متاثرہ دادو میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں پر نئی گاش ڈیم کے بند ٹوٹنے سے متاثرہ افراد کی امداد بھی کی جا رہی ہے، آرمی انجینئر کی کشتیاں سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے لگی، متاثرہ علاقے میں طبی سہولیات کے لیے میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیا گیا۔ شہر قائد میں 3 روز کی بارش 15 افراد کی جانیں لے گئی، بارشوں کا چوتھا سپیل تھم گیا، آج ہلکی بارش ہوگی۔
گلستان جوہر میں ایک شخص کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ کٹی پہاڑ پر 13 سالہ بچہ کاشان جاں بحق ہوا۔ میوہ شاہ قبرستان اور کلانچی نمبر 4 میں 2 افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ سٹی کورٹ اور سول اسپتال کے قریب کرنٹ سے 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایک بچہ سرجانی ندی میں ڈوب کر جاں بحق ہوا۔ ریکسر ندی میں بھی 6 سالہ بچہ ڈوب گیا۔ لیاری جہان آباد میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوا۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کرنٹ لگنے کے واقعات گھروں میں ناقص وائرنگ سے پیش آئے، کسی حادثے کا تعلق کی الیکٹرک سے نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور بلوچستان میں بارش کا سبب بننے والا مانسون کا چوتھا سسٹم آج کمزور ہونا شروع ہوگا۔ معتدل بارشوں کا امکان ہے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، ندی نالوں میں دوغیانی آ گئی، 21 اضلاع متاثر ہوئے۔ مختلف واقعات میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کوسٹل ہائی وے کا پل بھی بہہ گیا۔ بلوچستان میں مسلسل موسلادھار بارشوں نے کئی اضلاع کو ڈبو دیا۔ کلات، لسبیلا، آوران اور پنجگور مکمل زیر آب ہیں۔ جسنی کے قریب کوسٹل ہائی وے کا پل بہہ گیا۔ برساتی ریلے سے بی بی نانی کے مقام پر پل میں شگاف پڑ گیا۔ پل کا ایک حصہ مکمل تباہ ہو گیا۔ سندھ پنجاب کی کوئٹہ کے لیے شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ ڈیرہ بگٹی میں مختلف علاقوں میں 5 فٹ پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ انتظامیہ نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ خزار کے علاقے مولا میں سیر کے لیے جانے والے 100 سے زائد افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ جعفر آباد، ڈیرہ بگٹی اور خزدار میں 2 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مانسون رینج والے علاقوں آوران، تربت، گوادر اور ماڑا، ڈیرہ بگٹی، جھل مگسی، زیارت، ہرنائی، لسبیلا، جعفر آباد، نصیر آباد، بولان اور سبی سمیت مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے میں حالیہ بارشوں سے کراچی کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے والے ہب ڈیم میں پانی کی سطح مزید 8 فٹ بلند ہو گئی۔ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ذرائع کے مطابق بارشیں شروع ہونے سے قبل ہب ڈیم میں پانی کی سطح 312 فٹ تھی، جبکہ حالیہ بارشوں سے اب ہب ڈیم میں سطح آب 320 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ ہب ڈیم کی کیچمنٹ علاقے میں شدید بارشوں کے بعد ڈیم میں پانی کی آمد کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ پانی کا یہ ذخیرہ کراچی کے لیے سال 2022 تک کے لیے کافی ہے۔ ملک بھر میں آج سے ون ڈے پلانٹیشن ڈرائیو کا آغاز ہو گیا۔ ایک روز میں 35 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے قوم کو شجرکاری مہم میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا، پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ملکوں کی فہرست میں شامل ہے، جس سے نمٹنے کے لیے شجرکاری انتہائی اہم اور ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خود شجرکاری مہم میں حصہ لوں گا۔ وزراء اور اراکین پارلیمنٹ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ 2023 تک 10 ارب درخت لگا ہمارا ہدف ہے۔ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر اینڈرولا کا وزیر اعظم عمران خان کی شجرکاری مہم میں حصہ لینے کا اعلان۔ سفیر اینڈرولا نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ شجرکاری کی زبردست مہم کا حصہ بنے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی شجرکاری مہم کا منصوبہ ماحول ہی نہیں بلکہ انفرادی طور پر بھی بہت بہتر ثابت ہوگا۔ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر اینڈرولا کا وزیر اعظم عمران خان کی شجرکاری مہم میں حصہ لینے کا اعلان۔ سفیر اینڈرولا نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ شجرکاری کی زبردست مہم کا حصہ بنے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی شجرکاری مہم کا منصوبہ ماحول ہی نہیں بلکہ انفرادی طور پر بھی بہتر ثابت ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں، کوئی غلط کام کیا نہ ہی کرنے دیں گے، ہر جگہ جائیں گے اور تفصیلات بتائیں گے۔ جب ہمارا دامن صاف ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لاہور میں ٹائیگر فورس ڈے شجرکاری مہم کی افتتاح کے موقع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا، پنجاب بڑا صوبہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب اچھا ہے۔ مخالفین اپنا کام کریں، ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تمام معاملات قانون کے مطابق چلا رہے ہیں۔ روزانہ ہزاروں فائلیں ہوتی ہیں، ہر فائل میرے پاس نہیں آتی۔ میں نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی، انکوائری سے نہیں گھبراتا۔
تمام چیزیں رولز اور ریگولیشن ہر چیز کی طے ہیں، ہر کسی کا اپنا اختیار ہے، تمام چیزیں روزانہ ہزاروں فائلیں چلتی ہیں، اب ہر فائل تو چیف منسٹر کے پاس نہیں آتی۔ الحمدللہ ہمیشہ ہی میں نے جو قانون کی پاسداری ہے وہ کی ہے، اور اپنے تمام جو ہمارے ایشوز ہیں، جو میٹرز ہیں، وہ رول اور پروسیجر کے تحت ہم نے چلائے ہیں اور ہم چلا رہے ہیں۔ فائل کی آپ بات کر رہے ہیں، کبھی آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں سی ایم آفس کا کہیں ذکر ہے، کہیں دور دور سے اس کا کہیں واسطہ ہے کہ نہیں ہے، بٹ جہاں پہ بھی جب بھی کسی عدالت نے یا کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے ہمیں بلایا ہے، میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوا ہوں، آنریبل ہائی کورٹ لاہور میں پیش ہوا ہوں، آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوا ہوں، میں ایف آئی اے میں پیش ہوا ہوں، اور میں نیب میں بھی پیش ہوں گا، اور تمام ریکارڈ خود ہی بتاتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا کچھ اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو تبھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جب ہمارا دامن صاف ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ایک نہیں 10 نیب بلائے ہم جائیں گے، ہر فورم پہ جائیں گے، ہر جگہ پہ جائیں گے، ہر چیز دکھائیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو جن کا دامن صاف ہے ان کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نہ غلط کام کیا ہے نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں 8 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 6082 ہو گئی، مزید 634 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,84,121 ہو گئے، 791 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,61,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 8 مریضوں کی زندگی نگل لی، سندھ میں 2262، پنجاب میں 2169، خیبر پختونخوا میں 1230، بلوچستان میں 137، گلگت بلتستان میں 55، آزاد کشمیر میں 58 اور اسلام آباد میں 171 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 634 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، پنجاب میں 94,360، سندھ میں 1,23,546، خیبر پختونخوا میں 34,635، بلوچستان میں 11,884، گلگت بلتستان میں 2,321، اسلام آباد میں 15,241، آزاد کشمیر میں 2,134 مریض ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2 کروڑ ہو گئی، ہلاکتیں 7,30,000 ہو گئی ہیں، 1,28,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 7,30,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,65,200، برازیل میں 1,05,43، میکسیکو میں 52,000، روس میں 14,854، ایران میں 18,264 اور سعودی عرب میں 3,130 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 46,566، فرانس میں 30,324 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے نالاں ہو گئے، اپوزیشن جماعتوں میں عدم اعتماد کے باعث حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاجی تحریک کھٹائی میں پڑ گئی، آل پارٹیز کانفرنس کے امکانات بھی کم ہو گئے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بلز کی منظوری کے دوران بڑی جماعتوں کے کردار سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ناراض ہو کر حکومت کے خلاف اکیلے ہی تحریک چلانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان نے 7 ستمبر کو پشاور میں احتجاجی جلسے اور ریلی کی کال بھی دے دی۔ احتجاجی تحریک سے قبل مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے تحریری معاہدے کی شرط بھی رکھ دی۔ ذرائع کے مطابق اس سے قبل مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے تحریری معاہدے کی یقین دہانی کروائی تھی، تاہم اس کے باوجود دونوں جماعتوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دیا۔ آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تحریری معاہدہ ہونا چاہیے، جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی انہوں نے اپنے تحفظات شو کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے نالاں ہو گئے، اپوزیشن جماعتوں میں عدم اعتماد کے باعث حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاجی تحریک کھٹائی میں پڑ گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شعیب ہاشمی سے۔ شعیب ہاشمی، بتائیے گا کہ مولانا اب کیا لائے عمل اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ جی شعیب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو سن پا رہا ہوں۔ اچھا، آپ کو بتاتا چلوں کہ جے یو آئی کے رہنما جو ہیں وہ اب حکومت سے خاصے ناراض دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی جو ہے اکیلے ہی تحریک چلانے کا ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان جب لاہور آئے تھے تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات کی، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے انتہائی اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات کروانے میں۔ تاہم ان ملاقاتوں میں
یہ طے پایا کہ عید کے فوری بعد جو ہے APC بلائی جائے گی اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کسی تحریک کا اعلان کیا جائے گا. لیکن اس حوالے سے رہبر کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں تمام جماعتوں کے رہنما جو تھے وہ شریک تھے اور اس رہبر کمیٹی نے فائنل کرنا تھا کہ عید کے فوراً بعد کس تاریخ کو اور کس شہر میں APC جو ہے وہ بلائی جائے. لیکن اب عید کو گزرے بھی کافی دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک APC کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پیش رفت سامنے نہیں آئی, جس پر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ خاصے ان کے تحفظات جو ہیں وہ اسٹینڈ کرتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے 7 ستمبر کو پشاور سے احتجاجی جلسے چلانے کی کال دے دی ہے. تو ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اکیلے ہو گئے ہیں اور جو دونوں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں, وہ دونوں مولانا کے ساتھ احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلانے کا یا کسی بھی احتجاجی دھرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہیں. اس سے قبل آپ کو بتاتا چلوں جب بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات کے اختتام پر بلاول بھٹو زرداری یہ چاہتے تھے کہ اگر APC بلوائی جائے تو اس کی قیادت شہباز شریف کرے. تاہم شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ اس کی قیادت جو ہے وہ نہ کریں, وہ خود سے نہ کریں اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس کی قیادت کریں. تو دونوں بڑی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے کو جو ہے بال جو ہے ان کی کورٹ میں پھینکنا چاہ رہی ہیں, لیکن یہ تمام کا صورتحال مولانا فضل الرحمان کے لیے جو ہے خاصی تشویشناک ہے. اور اب مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت کا اکیلے ہی جو ہے وہ احتجاجی جلسے کی کال دے دی ہے, تاہم دونوں جماعتوں نے ابھی تک اس سے لا علمی کا اظہار کیا ہے. اب یہ APC کب بلائی جاتی ہے یہ آنے والا وقت جو ہے وہی اس کا فیصلہ کرے گا. APC کب بلائی جاتی ہے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. شعیب ہاشمی بہت شکریہ تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کہا کہ حکومت نے ملک کو قرضوں کی دلدل میں پھنسا دیا. بتایا جائے کہ راوی منصوبے کے لیے 5,000 ارب کہاں سے آئیں گے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ دعامیر بادشاہ جیت کے لیے 28 ارب درکار ہیں اور حکومت نے 16 ارب روپے رکھے ہیں. حکومت قومی منصوبوں کے لیے رقوم فراہم نہیں کر رہی. حکومت عوام کو دکھانے کے لیے ہوائی قلعے بنا رہی ہے. عمران خان صاحب بہتر ہوتا کہ نام لیتے کہ کس نے انہیں 2 سال کام کرنے سے روکا ہے. پاکستان میں کوئی حکومت ایسی نہیں آئی کہ جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک پیج پر ہونے کی اتنی قسمیں نہ کھائی گئی ہوں. کسی حکومت نے آج تک اتنی قسمیں نہیں کھائیں کہ وہ اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں, لہذا اس محاذ سے تو ٹھنڈی ہوا تھی. عدلیہ نے حکومت کو کسی صورت کسی کیس میں نہیں الجھایا. کوئی ایسے سو موٹو نوٹس نہیں آئے جیسے کہ ہماری حکومت کے خلاف اس وقت عدلیہ لیتی تھی. عدلیہ کی طرف سے بھی ٹھنڈی ہوا تھی. میڈیا کو مکمل طور پہ گلا گھونٹ دیا گیا, جیلوں میں ڈال دیا گیا. میڈیا کے دفتروں کو اور کاروبار کو معاشی طور پہ قتل کر کے ان کی طاقت ختم کر دی گئی. لہٰذا میڈیا نے بھی ان کی کسی قسم پر وہ کردار کشی نہیں کی یا وہ ان کا احتساب نہیں کیا جس طرح کا میڈیا کا ہماری حکومت نے سامنا کیا تھا. اور اپوزیشن نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ اس حکومت کو موقع دیا کہ یہ اپنی کارکردگی دکھائے. بھئی بتاؤ کتنے قابل ہیں آپ لوگ. ہم نے دھرنے نہیں دیے, ہم نے اس طرح کی ٹانگیں نہیں کھینچیں جس طرح کی اس حکومت نے ہمارے خلاف مسلسل سازشیں کی تھیں. مذہب کا کارڈ کھیلا تھا. اس حکومت نے کوئی مذہب کا, اس اپوزیشن نے کوئی مذہب کا کارڈ نہیں کھیلا. ہمارے خلاف مذہبی کارڈ کھیلے گئے تھے, ہمارے خلاف دھرنے دیے گئے تھے. تو جناب آپ بتائیں آپ کو کام کرنے سے کس نے روکا تھا؟ اتنے سازگار حالات اگر ہمیں ملے ہوتے تو ہم 5 سال میں پاکستان کو ساؤتھ کوریا سے آگے لے جاتے. ہم تو 5 سال مسلسل سازشوں کا مقابلہ کرتے رہے. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. قومی
ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں ثنا ارشد۔ کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ کامیاب لوگ کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہار نہیں مانتے، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں۔ اسی لیے فیملی ٹوڈے میں ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کی ایسی ہی نامور شخصیات سے۔ دیکھیے پروگرام فیملی ٹوڈے سمیرہ مرزا کے ساتھ، صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ خبر سب سے پہلے۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شجو الدین، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ ہم ہیں موجود آپ کو باخبر رکھنے کے لیے۔ ہماری نظر ہے ہر بدلتے منظر پر، سیاسی، سماجی اور معاشی حالات پر، گرد و پیش کے واقعات پر، خبر اور اس سے جڑے حقائق پر، اقتدار کی سیاست اور عوام کے حالات، حکمران کیا کر رہے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں، سب پہنچائیں گے آپ تک خواہش کو خبر بنائے بغیر۔ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور میں، جہاں پر پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور لاہور۔ آپ کو بتائیں کہ چودھری محمد سرور جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، خبروں کا آپ کو بتا رہے تھے کہ جہاں پر وہ تمام میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ شجرت کاری مہم کو آگے بڑھائیں اور خاص طور پر نوجوان اس مہم کا حصہ بنیں۔ 35 لاکھ جو پودے لگانے کا ہدف ہے وہ ضرور لگائیں، موسمیاتی تبدیلی اسی سے ممکن ہو سکے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں ثوابی میں۔ نوجوان نے
अपने ही घर पर फायरिंग कर दी। वालिद, मामू और नाना कत्ल हो गए, मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम ने 10 साल कबल भी अपने वालिद पर फायरिंग की थी। सवाबी में नौजवान की अपने ही घर में फायरिंग, वालिद, मामू और नाना कत्ल कर दिया जबकि मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम ने 10 साल कबल भी अपने ही वालिद पर फायरिंग कर दी थी। आपको बताएं कि सवाबी में उसी नौजवान ने एक दफ़ा से फिर अपने घर पर फायरिंग कर दी जिसने 10 साल कबल अपने वालिद पर फायरिंग की थी और मुलजिम मौका से फरार हो गया। अपने घर पर फायरिंग से वालिद, मामू और नाना कत्ल हो गए जबकि उसने 10 साल कबल अपने वालिद पर भी फायरिंग की थी। अब दोबारा से फायरिंग करके नौजवान फरार हो गया है। सवाबी में नौजवानों की अपने ही घर पर फायरिंग, वालिद, मामू और नाना कत्ल, मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम ने 10 साल कबल भी अपने वालिद पर फायरिंग की थी। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलजादा से। जी फैसलजादा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? बिल्कुल जवाब, सवाबी ज़ेदा में घरेलू तनाज़े पर बेटे ने फायरिंग करके बाप समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या सवाबी के इलाका ज़ेदा में पेश आया, जहां पर आलिम खान ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग करके अपने वालिद अलमजेब खान, नाना सिराज खान और मामू अनवर अली को कत्ल कर दिया जबकि वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना ज़ेदा ने रिपोर्ट दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिया है। ताहम अभी तक मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाया जा सका। जी बहुत शुक्रिया फैसलजादा तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। कोरोना से मुतासिरा मईशत बहाली को तैयार, शहर में शुरू हो गया कारोबार, सियासी मकामात खुल गए। कोरोना मरीजों में कमी के बायस मुल्की हालात बहाल होने लग गए। होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर, सिनेमा हॉल्स पीर से खुलेंगे। मज़ारात भी खोलने की इजाज़त दे दी गई। हुकूमती फैसलों से कारोबारी बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। एयरपोर्ट्स पर आर्मी और डोमेस्टिक परवाजें भी बहाल करने का फैसला कर लिया गया। सिविल एविएशन ने नोटिस भी जारी कर दिया। सिंध में कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूबाई टास्क फोर्स ने 15/10 से पूरे सूबे में कारोबारी और समाजी सरगर्मियों को दोबारा खोलने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कारोबारी सरगर्मियां रात 9 बजे तक जारी रहेंगी। रेस्टोरेंट के बंद करने का वक्त रात 10 बजे तक होगा। हफ्ते के आखिर में इसमें इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और दीगर हुकाम ने शिरकत की जबकि सेक्रेटरी सेहत ने सूबे में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि NCC के इजलास पर सिंध की सूरत हाल देकर अपनी तजावीज़ दें। हमें वैक्सीन आने तक कोरोना के साथ साथ रहना सीखना होगा। अगर कोरोना के साथ रहना हम सीख गए तो इससे मामूलाते ज़िंदगी आसान होते चले जाएंगे। SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करना होगा। उनका ये भी कहना था कि हमारे फैसलों को दीगर ने भी फॉलो किया है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि 30 अगस्त को ML1 का टेंडर हो जाएगा। वजीर आजम का ML1 में अहम किरदार है। वजीर आजम 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। नवाज शरीफ और जरदारी की सियासत नहीं रही। नवाज शरीफ जरदारी से अगर एक पाई हम ना निकलवा सके तो इनके पास हम कुछ नहीं रखा। इमरान खान को आटे चीनी का रेट पता है, इंपोर्ट करके इनकी कीमतें कम करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद ने रेलवे हेडक्वार्टर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ML1 मंसूबे का इफ्तिताह से आगाह किया और बताया कि मेरी ख्वाहिश है कि चीन के सदर ML1 का इफ्तिताह करें। 16 अगस्त से 10 ट्रेनें खोल रहे हैं। बदर एक्सप्रेस का रूट बरास्ता फैसलाबाद कर दिया। ML1 मंसूबा में कोई रेलवे फाटक नहीं होगा। ML1 से 2 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि तमाम रेलगाड़ियों के पुराने स्टॉप खत्म करने जा रहे हैं। पीर 16 अगस्त से 10 रेलगाड़ियों की सर्विस बहाल कर रहे हैं। आइंदा पीर या मंगल को वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करूंगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी नाकाम हो चुकी। गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई है। APC की तैयारी की जा रही है जिसके लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर पर सवाए बातों के कुछ नहीं किया गया। हुकूमत ने CPEC मंसूबे को भी पीछे कर दिया है। इस वक्त अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात दुरुस्त समत में नहीं जा रहे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि APC के लिए मुशावरत जारी है। APC में मस्बत फैसले होंगे। APC जो फैसला करेगी नून लीग को मंजूर होगा।
پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چاندیو کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے حکومت کے سب جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں جو گم ہوتے جا رہے ہیں. آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے انتقام لیا جا رہا ہے. نیب انتقام اور سیاسی بلیک میلنگ کا ادارہ بن گیا ہے. ایک بیان میں مولا بخش چاندیو کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں جبکہ پی ٹی آئی میں جو جتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا ہے اسے بولنے دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول وقت کی آواز ہے, ان کے پاس عوام کی پرچی ہے. حکومت جھوٹ کے سوا کوئی بات نہیں کرتی. حکومت سیاسی لوگوں کو اہمیت نہیں دے رہی. مولا بخش چاندیو نے کہا کہ آپ نے کہا قرضے نہیں لوں گا, یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا. گزرا کو کم کرنے کا کہہ کر ان لوگوں کو لا رہے ہیں جو منتخب نہیں ہوئے. جب 1 سال ہو گیا, آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بجلی کی قیمتوں میں 5 ماہ کے لیے اضافہ اور 3 ماہ کے لیے کمی کر دی گئی. نومبر کے لیے 98 پیسے اور دسمبر کے لیے ₹1.87 کا اضافہ کیا گیا. جنوری کے لیے ₹1.11 اور فروری کے لیے ₹1.20 اور مارچ کے لیے 10 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق اپریل کے 70 پیسے اور مئی کے لیے ₹1.25 فی یونٹ کمی کی گئی, جبکہ جون کے لیے ₹1.05 فی یونٹ کمی کی گئی. نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا اور بجلی کی قیمتوں میں کمی اور اضافے کا اطلاق رواں ماہ بلوں پر ہوگا. بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین کے علاوہ سب پر ہوگا. 300 یونٹ والے صارفین بجلی قیمتوں میں کمی کے لیے ریلیف سے محروم رہیں گے. ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انسانیت کے لیے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. مسئلہ کشمیر پر خاموش رہنا آپشن نہیں. عالمی برادری نوٹس لے. بھارت علاقائی بدماش کا کردار چھوڑ کر ایک ملک کی طرح سامنے آئے. کوالالمپور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ اقوام عالم کی طرف سے ممکنہ رد عمل سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی مقبوضہ کشمیر کی عوام کے لیے بولنے کا انتخاب کیا تھا. میرے ذہن میں خاموش رہنا کوئی آپشن نہیں. کشمیری سخت فوجی محاصرے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی حالت ذات کا نوٹس لے. ڈاکٹر مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ انسانیت کے لیے آواز اٹھانے کو ترجیح دی ہے. مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بھولنے پر ملائیشیا نے پام آئل کی برآمد پر پابندی کی صورت میں معاشی قیمت چکائی. بیروت میں دھماکے کے بعد لبنان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گیا. ہزاروں شہریوں کا حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری. مشتعل افراد نے وزارت خارجہ کی عمارت پر قبضہ کر لیا. کئی افراد نے وزارت توانائی کی عمارت کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا. جھڑپوں کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا. شہریوں نے بندرگاہ پر دھماکے کی ذمہ داری حکومت پر عائد کر دی. بیروت دھماکے نے لبنان کی سیاسی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں. عوام نے حکمرانوں کو دھماکے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. بیروت میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. وزارت خارجہ کی عمارت پر قبضہ کر کے اسے انقلاب کا مرکز قرار دے دیا. متعدد سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی. مشتعل افراد کے حملے میں پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا. پارلیمنٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش فورسز نے ناکام بنا دی. مشتعل افراد کو منتشر کرنے کے لیے فورسز نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا. مظاہرین نے بینکس ایسوسی ایشن کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی دھاوا بول کر ایک حصے کو آگ لگا دی. فورسز اور شہریوں کے درمیان تصادم میں 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں. سپر سٹار کرسٹیانو رونالڈو کے 2 گولز نے یووینٹس کو لیون سے 2-1 کی فتح دلوا دی. چیمپئنز لیگ پری کوارٹر فائنلز کا سیکنڈ لیگ میں یووینٹس اور فرینچ کلب لیون آمنے سامنے آئے. لیون نے میچ کے آغاز میں ایک ہی گول کی برتری حاصل کی. جواب میں کرسٹیانو رونالڈو نے جوابی گول کر کے حساب چکتا کر دیا. دوسرے ہاف میں کھیل میں سنسنی خیز ہو گیا اور 60ویں منٹ میں رونالڈو نے دوسرا گول کر کے برتری حاصل کر لی.
علاقائی خبروں میں سب سے پہلے خبر ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے گرین اینڈ گلین پروگرام کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز تحصیل میونسپل آفیسر صفی اللہ نے کر دیا۔ شجرکاری مہم کے تحت علاقے میں ہزاروں درخت لگائے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں مالاکنڈ سے عامر عباس کی اس رپورٹ میں۔ لاہور دیر پیشن ہٹ کے طرح صوبائی حکومت کے احکامات پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی گرین اینڈ کلین پروگرام کے تحت شجرکاری مہم کا افتتاح تحصیل میونسپل آفیسر صفی اللہ نے مختلف علاقوں میں پودے لگا کر آغاز کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، ہر انسان کو اپنے حصے کا ایک درخت لگانا چاہیے، اور یہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے ہم یہاں پہ پلانٹیشن کریں گے۔ اس سے ہم یہ میسج عوام کو دینا چاہتے ہیں، اسپیشلی اس جگہ کے لوگوں کو، کہ پاکستان میں چونکہ یہ جنگلات کی کمی بھی ہے، تو اس سے وہ بلین ٹری سونامی وغیرہ اور یہ پلانٹیشن ڈرائیو جو ہے رورل اربن پلانٹیشن چکدرہ اور مختلف علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں درخت لگا چکے ہیں اور مزید بھی لگائیں گے۔ درخت لگانے سے گرینری میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ علاقے سیاحتی مقامات میں سب سے آگے ہے، جس سے ان علاقوں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو یہ اس سے جنگلات کو فروغ ملے گا، سیاحت کو فروغ ملے گا۔ اس کے بہت سے پروز اینڈ کونز ہیں، وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور میسج میرا یہی ہے لوگوں کو کہ اس پلانٹیشن ڈرائیو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ پاکستان اس سے مستفید ہو، ہمارے انوائرمنٹ اس سے مستفید ہو۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مطابق زیادہ سے زیادہ درخت لگانا چاہیے تاکہ ہمارے ملک سرسبز اور شاداب نظر آئے، جس سے قدرتی آفات میں بھی کمی آئے گی اور موسم بھی خوشگوار ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر عباس، ٹی وی ٹوڈے، مالاکنڈ۔ کروٹ لال ایسن اسسٹنٹ کمشنر کا گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف راجن شاہ موڑ کے قریب چھاپا، 850 بوریاں گندم کی برآمد کر لی گئی۔ محکمہ فوڈ نے ویٹ پروسیسنگ پلانٹ سیل کر دیا۔ ذخیرہ اندوزوں کو کسی صورت نہ بخشا جائے گا، اسسٹنٹ کمشنر ملک سمی کی ہدایت۔ کروٹ لال ایسن اسسٹنٹ کمشنر کا گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف راجن شاہ موڑ کے قریب چھاپا، 850 بوریاں گندم کی برآمد کر لیں۔ محکمہ فوڈ نے ویٹ پروسیسنگ پلانٹ سیل کر دیا، جبکہ ذخیرہ اندوزوں کو کسی صورت نہ بخشا جائے گا، اسسٹنٹ کمشنر ملک سمی کی ہدایت۔ پتوکی میں یوٹیلیٹی سٹوروں پر چینی نایاب ہو گئی، ریک خالی ہو گئے، شہری چینی کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ اوکاڑا زونل آفیسر چینی کی سپلائی بحال کرنے میں مکمل ناکام، مکینوں کا اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اوکاڑا زونل آفیسر چینی کی سپلائی بحال کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے، جبکہ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد جاوید سے۔ جی شاہد جاوید، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل جواد، عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے ان یوٹیلیٹی اسٹوروں پر سہولیت کا فقدان ہے۔ خالی رینک سے لگتا ہے کہ ایریا مینیجر اور آر ایم اوکاڑا کی توجہ ان اسٹوروں پر نہیں ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر چینی کا ریٹ 60 روپے مقرر کیا گیا، جو کہ اسٹور سے ملتی ہی نہیں۔ غریب آدمی بازار سے 95 سے 100 روپے کلو چینی خریدنے پر مجبور ہے۔ یہاں میں جواد آپ کو بتاتا چلوں، اس سے پہلے سپلائی چینی کی سپلائی اسٹور پر آئی تھی، لیکن بعد میں نہیں، جو ابھی تک بھی چینی اسٹور پر دستیاب نہیں ہے۔ لوگوں نے یوٹیلیٹی اسٹور پر کے جو انچارج ہیں وہ اپنے من پسند لوگوں کو چینی دیتے ہیں اور دوسرے غریب آدمیوں کو گولی دے کر واپس بھیج رہتے ہیں۔ پریشان عوام نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان اسٹوروں پر چینی کا کوٹا بڑھایا جائے تاکہ غریب عوام اس سے مستفید ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ضلع شہید بن نذیر آباد میں 55 پولیس کانسٹیبل نوکری سے برطرف۔ ایس ایس پی شہید بن نذیر آباد نے اکاؤنٹنٹس آفیسر کو خط لکھ دیا، برطرف اہلکاروں کی تنخواہیں مراعات روکنے کا حکم۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ضلع شہید بن نذیر آباد میں 55 پولیس کانسٹیبل نوکری سے برطرف کر دیے گئے۔ ایس ایس پی شہید بن نذیر آباد نے اکاؤنٹس آفیسر کو خط بھی لکھ دیا، برطرف اہلکاروں کی تنخواہیں مراعات روکنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ ضلع شہید بن نذیر آباد میں 55 پولیس کانسٹیبل نوکری سے برطرف کر دیے گئے۔ ایس ایس پی شہید بن نذیر آباد نے اکاؤنٹس آفیسر کو خط لکھ دیا، برطرف اہلکاروں کی تنخواہیں مراعات روکنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ ضلع شہید بن نذیر آباد میں 55 پولیس کانسٹیبل نوکری سے برطرف کر دیے گئے۔ ایس ایس پی شہید بن نذیر آباد نے اکاؤنٹس آفیسر کو خط لکھ دیا، ہر برطرف اہلکاروں کی تنخواہیں مراعات روکنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔
अहमदपुर लम्हा में बारिश के बाद चोलिस्तान में बच्चों की मौज मस्तियां। कम उम्र बच्चों ने अपनी जानों को खतरे में डाल दिया। कमसिन बच्चे बिजली के 100 से ज्यादा ऊंचाई वाले टावर पर चढ़ गए, जबकि बच्चों के खतरनाक अमल की वीडियो भी वायरल हो गई। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं अहमदपुर लम्हा में, जहां पर बारिश के बाद चोलिस्तान में बच्चों की मौज मस्तियां। कम उम्र बच्चों ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। कम सिन बच्चे बिजली के 100 फीट से जायद ऊंचाई वाले टावर पर चढ़ गए। बच्चों के लिए ये खतरनाक मगर उनकी वीडियो बन गई जो कि वायरल हो गई। अहमदपुर लम्हा में बारिश के बाद चोलिस्तान में बच्चों की मौज मस्तियां। कम उम्र बच्चों ने अपनी जानों को खतरे में डाल दिया। कम सिन बच्चे बिजली के 100 फीट से जायद ऊंचाई वाले टावर पर चढ़ गए। बच्चों के खतरनाक अमल की वीडियो वायरल हो गई। करमदीन जतोई नुमाइंदा टीवी टुडे अहमदपुर लम्हा से हमारे साथ हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अहमदपुर लम्हा के स्थानी इलाकों में जैसे ही बारिश हुई थी बच्चों ने मस्तियां शुरू कर दी। कम उम्र बच्चों ने अपनी जानों को खतरा में डाल दिया। कम सन बच्चे 100 फुट से ज्यादा ऊंचाई के टावर पर चढ़ गए। बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बहुत शुक्रिया आपका अहमदपुर लम्हा से अपडेट करने के लिए। कश्मीर दो सगे भाई जांबहक कश्मीर के नवाही गांव कादर मजारी में सांप के डसने से 2 सगे भाई जांबहक हो गए। सांप के डसने शिकार होने वालों में 15 साला गुदो मजारी और 10 साला अकरम मजारी शामिल हैं। आपको अहम और अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं। कश्मीर के नवाही गांव कादर मजारी में सांप के डसने से 2 भाई जांबहक हो गए, जिनमें से एक की उम्र 10 साल और एक की उम्र 15 साल है। कश्मीर के नवाही गांव कादर मजारी में सांप के डसने से 2 भाई जांबहक हो गए। सांप के डसने से शिकार होने वाले एक भाई की उम्र 15 साल और दूसरे की 10 साल है। जबकि इस हवाले से मजीद जानते हैं इकरार अली से। इकरार, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये कश्मीर के करीब एक गांव है जहां पर दोनों भाइयों को सांप ने डस लिया, जिसके बाद रास्ते में लाते हुए इन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे घर में लाश पहुंचते हुई घर में कोहराम मच गया। उनका यही कहना है कि सांप ने एक को डसा तो दूसरे ने जब पकड़ा तो उसको भी सांप ने डस लिया है और सांप को भी मार दिया गया और जो इलाके में खौफ फैला हुआ है। जी इलाके में बहुत खौफ फैला हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। सबसे पहले टीवी टुडे खबर सबसे पहले। कामयाब लोग कामयाब टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। कौमी
ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ہم ہیں موجود آپ کو باخبر رکھنے کے لیے۔ ہماری نظر ہے ہر بدلتے منظر پر، سیاسی، سماجی اور معاشی حالات پر، گرد و پیش کے واقعات پر، خبر اور اس سے جڑے حقائق پر، اقتدار کی سیاست اور عوام کے حالات، حکمران کیا کر رہے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں، سب پہنچائیں گے آپ تک خواہش کو خبر بنائے بغیر۔ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شیو الدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ کامیاب لوگ کامیاب